السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں ایڈم ریئیکٹس اور ہم ریئیکٹ کرنے والے ہیں ہنسی ٹی وی کی ویڈیو معاہدہ لوزان پر۔ السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے حسیب شفقت اور آپ دیکھ رہے ہیں ہنسی ٹی وی۔ ترکی یا قسطنطنیہ کو اسلامی اور کرسچن تاریخ کے اندر انتہائی اہمیت حاصل ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور حکومت کے اندر یہ رومی سلطنت کا کیپٹل یا اس کا مرکز تھا، جسے فتح کرنے والے کو آپ نے جنت کی بشارت دی تھی۔ جنگ یرموک کے بعد رومی سلطنت کا تو خاتمہ ہو گیا، مگر قسطنطنیہ ابھی تک رومی حکومت کا حصہ رہا۔ مسلمانوں کے دور خلافت اور دور ملوکیت دونوں کے اندر اسلام پوری دنیا کے کونے کونے تک پھیلنے لگا، لیکن قسطنطنیہ اس وقت بھی فتح نہ ہو سکا۔ تو 1453 کے اندر سلطنت عثمانیہ کے سلطان محمد فاتح نے اسے فتح کیا اور رومن حکومت کو جڑوں سے ختم کر کے اس کے دل پر اسلام کا جھنڈا گاڑ دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی ان کے حق کے اندر قبول ہوئی اور قسطنطنیہ یا موجودہ ترکی کو ہی خلافت عثمانیہ کا مرکز یا کیپٹل بنا دیا گیا۔ صلیبی قوتوں کے لیے یہ خلافت سینے میں چبھے ایک تیر کی طرح تھی، اور وہ صدیوں تک اس انتظار میں رہے کہ کب ان کو موقع ملے اور وہ اپنے کھوئے ہوئے مقام، اپنے غرور، اپنی شان و شوکت یعنی قسطنطنیہ کو ایک بار پھر سے حاصل کریں۔ آخرکار انہیں یہ موقع پہلی جنگ عظیم کے اندر ملا، جب سلطنت عثمانیہ کی مخالف اتحادی فوجیں، جن کے اندر فرانس، جرمنی، برطانیہ، رشیا، اٹلی، رومانیہ، کینیڈا، جاپان اور امریکہ تھے، ان سب نے اکٹھے ہو کر سلطنت عثمانیہ اور اس کے اتحادی جرمنی، آسٹریا اور بلغاریہ کے خلاف جنگ کی۔ عثمانی فوج کا جرمنی کے ساتھ مل کر لڑنا، عربوں کی بغاوت اور غلط پالیسیز کی وجہ سے خلافت عثمانیہ کو شکست ہوئی اور 600 سال تک قائم رہنے والی سلطنت کا آخرکار خاتمہ ہو گیا، جس کے بعد 40 نئے ملک وجود میں آئے۔ لہٰذا موقع سے فائدہ اٹھا کر زبردستی ترکی کے ساتھ ایک معاہدہ کیا گیا تاکہ ترکی اپنی حدوں کے اندر بند ہو کر رہ جائے، عالمی دنیا کے اندر اس کا کوئی کردار نہ ہو۔ اس معاہدہ کی مدت تھی 100 سال اور اسے معاہدہ لوزان کا نام دیا گیا۔ اس کے مطابق 5 بڑی شرطیں رکھ کر ترکی کے ہاتھ پاؤں باندھ کر اسے ایک سائڈ پر پھینک دیا گیا تاکہ کبھی بھی وہ دنیا میں سر اٹھا کر دنیا میں عالمی طاقتوں کا مقابلہ نہ کر سکے، اور اس معاہدہ لوزان پر فری میسنری فیلڈ مارشل مصطفیٰ کمال اتا ترک نے دستخط کیے اور ترکی کو ایک سیکولر ریاست کے اندر بدل دیا گیا۔ مصطفیٰ کمال اتا ترک نے اسلام کی مخالفت کے اندر ہر وہ کام کیا جس کے کرنے سے اسلام کے اندر منع کیا گیا، اور یوں ترکی ہر دن اسلام سے دور ہوتا چلا گیا۔ معاہدہ لوزان کے مطابق 100 سال تک ترکی دوبارہ خلافت نہیں قائم کر سکتا، اس کی سب سے بڑی قدرتی دولت یعنی پیٹرولنگ کی ڈرلنگ نہیں کر سکتا، بلکہ اسے باقی دنیا سے خریدے گا۔ ترکی کی سب سے اہم پورٹ باسفورس، جو کہ سوئس کینال جتنی اہم ہے اور ایشیا کو یورپ سے کم ترین فاصلے سے جوڑتی ہے، جس کے ایک طرف ہے بلیک سی اور دوسری طرف میڈیٹرین سی، اسے عالمی ملکیت قرار دے دیا گیا، یعنی ترکی یہاں سے گزرنے والے کسی بھی بحری جہاز سے کوئی ٹیکس نہیں وصول کر سکتا۔ ترکی کی بے تحاشا دولت اور سلطانی جائیدادیں برطانیہ اور اس کے اتحادیوں کے پاس چلی گئی اور ان کی اولادوں کو ملک سے نکال دیا گیا۔ اب اس معاہدہ لوزان کی مدت 100 سال کے بعد یعنی 2023 کے اندر ختم ہو رہی ہے، جس کے بعد یہ تمام پابندیاں بھی ختم ہونے کے بعد دنیا کے اندر ایک بہت بڑا بدلاؤ دیکھنے کو ملے گا، کیونکہ ترکی اپنے وسائل کو ایک بار پھر سے حاصل کر کے دنیا کی مضبوط ترین معیشت کے طور پر سامنے آئے گا، اور اپنے انہی وسائل یعنی پیٹرول کی ڈرلنگ کے بعد اسے بیچ کر اور پورٹ پر ٹیکس لگا کر بے انتہا پیسہ کمائے گا، اتنا پیسہ کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے، جس کی وجہ سے کچھ ہی سالوں کے اندر ترکی دنیا کی مضبوط ترین معیشت کے طور پر دنیا کے سامنے آنے والا ہے۔ آج کے دور میں کوئی بھی ملک طاقتور اپنی فوج کے بعد اپنے وسائل کی وجہ سے مانا جاتا ہے، اور اگر وسائل نہیں تو اس ملک کی فوج بھی کسی کام کی نہیں۔ دوسری طرف موجودہ ترکی کے صدر رجب طیب ایردوان مغربی دنیا کے لیے سردرد بنے ہوئے ہیں، جو کہ 2002 سے لے کر اب تک ترکی کے حکمران ہیں، کیونکہ دنیا میں جہاں بھی مسلمانوں پر ظلم، زیادتی یا ناانصافی ہوتی ہے تو ترکی سب سے پہلے اس کے خلاف کھڑا ہو کر عالمی فورم پر نہ صرف اپنی آواز بلند کرتا ہے بلکہ ہر ممکن ان کی مدد بھی کرتا ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے وہ ابھی بھی تمام اسلامی ملکوں کو خلافت عثمانیہ کا ہی حصہ سمجھتا ہے اور صرف 2023 کے انتظار میں ہے کہ ایک بار پھر سے مسلمانوں کا اتحاد اکٹھا ہو کر دنیا میں ایک نئی عالمی طاقت کے طور پر سامنے آئے، جس کی قیادت خود ترکیہ یا طیب رجب ایردوان کریں گے، کیونکہ طیب رجب ایردوان کی قیادت کے اندر آہستہ آہستہ سیکولر ترکی کو ایک بار پھر سے اسلامک ترکی کے اندر بدل دیا گیا ہے، اور وہ بار بار کہہ چکے ہیں کہ 2023 کے بعد موجودہ ترکی بالکل پہلے جیسا نہیں رہے گا، بلکہ عالمی سیاست کے اندر اپنا کردار ادا کرے گا، اور بالکل یہی وجہ تھی کہ 2016 میں امریکہ نے ایردوان کے خلاف فوجی بغاوت کروائی، جسے ترکش عوام نے فوجی ٹینکوں کے آگے لیٹ کر ناکام بنا دیا۔ طیب رجب ایردوان نے اعلان کر دیا ہے کہ وقت آ گیا ہے کہ ترکی کو نیا آئین دیا جائے، یعنی اس کے سیکولر آئین کو بدلا جائے، جسے دنیا بھر کے اخبارات خصوصاً امریکہ اور اسرائیل نے ہائی لائٹ کے طور پر چھاپا۔
ترکی کا موجودہ آئین یعنی کانسٹیٹیوشن 1961 کے اندر بنا تھا، جس کے بعد 1982 کے اندر ایک بار پھر سے اسے ترتیب دیا گیا، جس کے مطابق یہ ایک سیکولر ملک ہے، یعنی بالکل لا دین، جس کا آفیشیلی کوئی مذہب نہیں۔ اور طیب رجب اردوان ایک اسلامک سوچ کے مالک ہیں، اسی لیے اپنے آئین کے اندر موجود تمام سیکولر چیزوں کو ختم کر کے وہ ہر اس قانون کو بدلیں گے جسے معاہدہ لوزان کے وقت ترکی کے اندر شامل کیا گیا، اور ایک بار پھر سے حرم کعبہ کی میزبانی کا شرف حاصل کرنا چاہتے ہیں، جو کہ 600 سال تک ان کے پاس رہا۔ اسی لیے آج بھی ترکی کے لوگ غلاف کعبہ کو پکڑ کر یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ اپنی ناراضگی ختم کر کے ایک بار پھر سے ہمیں یہ شرف عطا کر کہ ہم تیرے گھر کی میزبانی کریں۔ سعودی عربیہ کی موجودہ حکومت آل سعود کے کنٹرول میں ہے، اور خلافت عثمانیہ نے شریف بن علی کو اپنے دور کے اندر یہ علاقے ان کے ہاشمی خاندان ہونے کی وجہ سے سونپ رکھے تھے، جنہوں نے پہلی جنگ عظیم کے دوران خلافت عثمانیہ کو کمزور دیکھ کر برطانیہ کے اکسانے پر بغاوت کی، اور پھر ان سے آل سعود نے حکومت کو چھین لیا، جو کہ آج تک اس پر قابض ہیں۔ موجودہ سعودی عربیہ اور امریکہ ایک دوسرے کے اتحادی رہے ہیں، اور پیٹرول کی دولت کی وجہ سے سعودی عربیہ کی اکانومی بہت مضبوط ہے، مگر اب آہستہ آہستہ یہ دونوں اتحادی ایک دوسرے سے دور ہو رہے ہیں، کیونکہ سعودی عربیہ امریکہ کو اپنے مفاد کے مطابق تیل کی سپلائی نہیں کر رہا، اور دوسرا آنے والے وقتوں کے اندر الیکٹرک گاڑیاں اور سولر پینلز کی وجہ سے دنیا کو تیل کی ضرورت باقی نہیں رہے گی، لہٰذا سعودی عربیہ بھی اس وقت کو آنے سے پہلے اپنی اکانومی کو ٹورزم پر شفٹ کر رہا ہے، اور امریکہ کو چھوڑ کر چائنا کے زیادہ قریب ہو رہا ہے، کیونکہ یہ دونوں ملک ایک دوسرے کے ملکوں کے اندر اچھی خاصی انویسٹمنٹ کر رہے ہیں، اور ہم جانتے ہیں کہ چائنا اور امریکہ ایک دوسرے کے اکانومیکلی طور پر مخالف ہیں۔ اور اسی وقت میں اگر معاہدہ لوزان کے خاتمے کے بعد ترکی کی اکانومی سٹرونگ ہوتی ہے تو ممکن ہے کہ انہی مسلمان ملکوں کے اتحاد سے ووٹنگ کے لیے کہا جائے کہ حرم کعبہ اور مدینہ کی میزبانی ترکی کے حوالے کی جائے، تب شاید ترکی اپنی دلی خواہش کو ایک بار پھر سے پورا کر سکے۔ لیکن ظاہر ہے کہ سعودی حکومت ایسا بالکل نہیں چاہے گی، اور یہی وجہ ہے کہ ترکی اور سعودی عربیہ کے تعلقات شروع سے ہی انتہائی خراب ہیں۔ طیب اردوان نے عدلیہ، فوج اور اپوزیشن کے اندر بنا لڑائی کروائے انتہائی سمجھداری سے مغرب کے جمہوری نظام کو بدل کر صدارتی نظام کو نافذ کر کے اس کی شروعات بھی کر دی ہے، جو کہ اسلامی خلافت کے قریب ترین کا نظام ہے۔ دنیا کی اکلوتی اسلامک نیوکلیئر پاور پاکستان اگلی اکانومیکل پاور چین کے ساتھ اور رشیا کے ساتھ تعلقات ایک پلان کے تحت بہتر کر لیے ہیں کہ ہمیں آنے والے وقت کے اندر کس بلاک کے اندر رہنا ہے، ہمیں کس کس کی مدد کی ضرورت ہوگی، جس سے یہ بات صاف طور پر ظاہر ہوتی ہے کہ وہ مستقبل کے اندر خلافت تو نہیں لیکن یونائٹڈ نیشن یا نیٹو جیسے ایک عالمی اتحاد کو بنانا چاہتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اسلامی ملکوں کا اتحاد جس کے اندر ملائیشیا، انڈونیشیا، پاکستان، ایران اور کئی سینٹرل ایشیا کے ممالک بھی شامل ہوں گے۔ اس کو بھی ضرور بنائے گا اور اس کی قیادت وہ خود کرے گا، تاکہ مستقبل میں پہلی جنگ عظیم کے جیسے حالات دوبارہ کبھی پیدا نہ ہو سکیں۔ دنیا کے اگلے 5 سال انتہائی اہم ہیں، کیونکہ ترکی کے اندر صدارتی انتخابات ایک بار پھر سے 2023 کے اندر ہونے والے ہیں، اور اگر ایک بار پھر سے طیب اردوان صدر بنتے ہیں تو ترکی کے خلاف سازشیں بھی زور پکڑتی جائیں گی، اور عالمی طاقتیں اپنے 90% میڈیا کا استعمال کر کے لوگوں کا ضرور ترکی کے خلاف برین واش کریں گی، کیونکہ اکانومیکلی طور پر اسے پھنسانے کے لیے ان کے پاس کوئی آپشن بچا ہی نہیں ہے، کیونکہ ترکی نے اپنے تمام کے تمام قرضے جو کہ IMF سے لیے گئے تھے سب ادا کر کے خود کو اس کے چنگل سے بچا لیا ہے۔ لیکن مسلمانوں کو اسباب پر نہیں بلکہ مسبب الاسباب پر بھروسہ کرنا چاہیے، اور اسی یقین کی وجہ سے ہی 313 لوگ 3000 پر بھی بھاری پڑتے ہیں۔ اور جہاں تک خلافت کا سوال ہے تو یہ اب امام مہدی علیہ السلام کی قیادت کے اندر ہی قائم ہوگی، جس کے اندر شاید کچھ ہی دہائیاں باقی ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ کے مطابق اسلام پوری دنیا تک پھیل کر غالب آ جائے گا، اور مسلمان آخرکار جب اللہ کے نظام کو قائم کریں گے تبھی دنیا کے اندر اپنا کھویا ہوا مقام بھی حاصل کر لیں گے، لیکن تب تک دنیا کے حالات کیا رخ لیتے ہیں یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ مجھے امید ہے کہ آج کی اس ویڈیو سے آپ کو بہت کچھ نیا جاننے کو ملا ہوگا، اور یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگا تو اسے لائک کیجئے، اور اب میں ملوں گا آپ سے ایک ایسی ہی نئی انٹرسٹنگ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ اللہ حافظ۔